حکومت نے آزاد کشمیر کے اندر گھٹنے ٹیک لیے ہیں، پورا کشمیر امڑ آیا تھا، وہ آئے ہیں، انہوں نے اپنے کچھ مطالبات رکھے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے مطالبات اپنے منوائے ہیں۔ تو ان مطالبات کو کیسے منوایا گیا، اس کی کیا ریزنس تھی کہ پی ٹی آئی کا اتنا بڑا دھرنا نکلا ہے اور وہ اپنے مذاکرات نہیں منوا سکا، لیکن کشمیر کے لوگوں نے بڑی آسانی سے اپنے مذاکرات منوا لیے ہیں۔ تو احمد فرات صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کچھ ریزنز بتائی ہے کہ کیا ریزنز تھی اس دھرنے کی کامیابی کی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات بولی ہے، حکومت آزاد کشمیر نے مظاہرین کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہے، صدارتی آرڈیننس منسوخ کرتے ہوئے کالے قانون کے تحت گرفتار تمام افراد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات منوائی ہے کہ جو بھی لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ رہنماؤں پر آج تک قائم کی گئی تمام ایف آئی آرز ختم، جو بھی رہنما تھے ان کے اوپر ایف آئی آریں تھیں وہ سارے انہوں نے ختم کروا دیے ہیں۔ 40% پراپرٹی ٹیکس کم کر کے 14% کر دیا گیا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ پاکستان کے اندر پراپرٹی ٹیکس کتنا زیادہ ہے۔ 40% تک ٹیکس تھا کشمیر کے اندر، اور پراپرٹی پہ ٹرانسفر کرنے پہ اگر آپ کو خریدتے تھے تو جو کوئی بھی پراپرٹی خریدتا تھا 40% ٹیکس دیتا تھا سیل پہ، وہ انہوں نے 14% پہ لے آئے ہیں۔ بالکل جائز سی بات ہے، ایکچوئل میں 14% بھی بہت زیادہ ہے، لیکن 40% تو انتہا تھی۔ بجلی کے بلوں میں بھی فی یونٹ بڑی کمی کی منظوری۔ دیکھ لیں جی ہم کتنے زیادہ بجلی کے بل دے رہے ہیں اور ہمیں مل رہا کیا ہے، کشمیریوں نے اپنے بل بھی کم کر دیے ہیں۔ تحریک کے دوران برطرف سرکاری ملازمین کی بحالی، شہداء کے لواحقین کو نوکریاں اور زخمیوں کو 10 لاکھ فی قسط دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی چارٹر آف ڈیمانڈ کے کئی مطالبات منظور کر لیے گئے، جبکہ باقی مطالبات پر 6 ماہ کے اندر عمل درآمد ہوگا۔ تو دیکھ لیں جی کشمیر والوں نے اپنی سارے مطالبات بنوا لیے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے، بڑی بہادر قوم ہے، بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، یہ بٹ گئے ہیں، کچھ انڈیا میں بٹ گئے ہیں، کچھ پاکستان میں بٹ گئے ہیں، اور کچھ ان کے شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ سمجھے 3 حصے ان کے ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ جب بات آتی ہے اکٹھا ہونے کی تو کتنا زبردست انہوں نے احتجاج کیا، پہلے بھی کر چکے ہیں، ماضی میں بھی ہو چکا ہے، اس کے علاوہ بھی دوبارہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے یہ دکھائی ہے، اپنی اکثریت انہوں نے دکھائی ہے۔ کشمیر کے لوگوں نے یہ بولا کہ ہم پپٹس نہیں ہیں، آپ ہمیں یوز نہیں کر سکتے، بہت یوز کر لیا، بہت ہو گیا، اب ہم یوز نہیں ہوں گے۔ بجلی ادھر بنتی ہے تو ہمیں بجلی دو بھائی، اور ہمیں سستے ریٹوں میں بجلی دو۔ انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ اگر ہم پاکستان کا حصہ ہیں تو ہمیں ہمارے رائٹس دیے جائیں۔ جس طرح پاکستانی اپنے خاموش ہیں، جس طرح پاکستانی اپنے رائٹس کی بات نہیں کر رہے، لیکن کشمیر کے لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہمارے رائٹس دو، نہیں تو ہمیں فری کرو، ہمیں دوسری ریاست دو۔ باقی رہی صحیح کثر تو محسن نقوی صاحب نے بھی کچھ بات کر کے پوری کر دی تھی کہ بھئی وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ خان صاحب کے احتجاج میں اگر وہ شریک ہوں گے تو ہم ان پہ دہشت گردی کا پرچہ دیں گے۔ سوراب برکت صاحب جو کہ ایک صحافی ہیں، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر 72 گھنٹوں میں کامیاب تحریک کی وجوہات: عوام کا ایک دم تمام شہر اور ہر دکان بند۔ یہ دیکھ لیں پوری عوام، سب نے شہر بند کیے، سب نے دکانیں بند کی، اور پوری عوام وہاں پہ نکلی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیکری کا بائیکاٹ کیا گیا ہے کشمیر کے اندر۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو بیکری ہے وہ اوپن تھی، وہ کھلی ہوئی تھی، لوگوں نے اس کی تصویریں بنائی ہیں اور اب اس کا بائیکاٹ چل رہا ہے۔ یعنی کہ پورے کشمیر کے اندر صرف اور صرف ایک بیکری کھلی تھی اور اس کے اوپر بھی بائیکاٹ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ مکمل پہیہ جام، سڑک پر کوئی گاڑی 72 گھنٹے تک نہیں چلی، 72 گھنٹے تک کوئی گاڑی نہیں چلی ہے۔ ایک بڑا اچھا سا واقعہ بھی سامنے آیا ہے، ایک دلہا تھا، اس کی شادی تھی، وہ ادھر پاکستان والی سائڈ سے کشمیر میں جا رہا تھا، تو گاڑی اس کی پھنس گئی تھی، اس کو جانے نہیں دے رہے تھے، تو وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے جنہیں راستہ بند کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، واقعہ ایسا تھا، انہوں نے اس دلہا کو جانے دیا ہے۔ انہوں نے اس دلہا کو بولے آپ جاؤ، جا کے اپنی شادی کی جو فنکشن کرو، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے، نہ ہم کسی کو فضول تنگ کریں گے، ہمارے مطالبات وہ منوانے آئے ہیں، ہم یہاں پہ کسی کو تنگ کرنے نہیں آئے۔ اس کے علاوہ ایمبولینس کو جانے دیے، جتنی بھی ایمبولینس تھی جو گزری تھی، لوگ آگے بڑھ کے ان کے لیے راستہ کھول رہے تھے۔ وہاں پہ یہ والا چکر نہیں تھا کہ بس راستہ بند ہے تو بند ہے، کوئی مر رہا ہے تو مرنے دو، نہیں، ایمبولینس کے لیے راستے کھولے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو بیمار افراد تھے ان کے لیے گاڑیاں جانے دے رہے تھے، بائک تک جانے دے رہے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ جا سکتا ہے، دلہے کو بھی جانے دیا ہے۔ پھر وہ بولتے ہیں کہ عوامی پریشر ہر گھٹنے بڑھایا، تمام انٹری پوائنٹ 8 الگ جگہ سے بند کر دیے، آپسی اختلافات پر گفتگو ختم، سب کا ایک فوکس۔ پہلے تو انہوں نے بولا کہ بھئی 8 انٹری پوائنٹ ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ بھئی آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے، بہت سی پارٹیوں کے، بہت سے رہنماؤں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، تو اس دفعہ سب نے کہا کہ بھئی ہم آپس کے اختلاف بھول جاؤ، سب ایک چیز پہ ایکا کرو۔ انہوں نے ایکا کیا، یہ آپس میں اختلافات بھول گئے، جو کہ ہم لوگ آپس میں نہیں بھولتے، کیونکہ بجلی کا بل سب نے دینا ہے،
اور باقی جو تمام ایکسپینسز ہیں وہ سب کے اوپر ہیں، سب نے اپنے گھر چلانے ہیں۔ اور یہ بات ہو رہی تھی کشمیر کی، آزاد کشمیر کی۔ آزاد کشمیر کے اندر نہ اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، نہ وہاں پہ نون کی گورنمنٹ ہے، نہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ ایک پپٹ وہاں پہ بٹھا دیا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پپٹ کے تھرو وہاں پہ حکومت چلائی جائے، اس پپٹ کے تھرو ان لوگوں کو روکا جائے۔ لیکن لوگ نہیں رکنے والے بھائی، کشمیری بڑی بہادر قوم ہے، یہ مرنے کو تیار ہے، ان کو صحیح رستے پہ لگاؤ، یہ جان دینے کو تیار ہے۔ یہ کشمیری پاکستان کے اوپر کسی ٹائم پہ جان دیتے تھے، آج تھوڑے سے ہم سے خفا ضرور ہے، لیکن کشمیریوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم عوام آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی پالیسی ایسی رہی ہے کہ ماضی میں بھی آپ کے جائز مطالبات کو نہیں مانا گیا۔ آپ یہ بات دیکھ لیں کہ ہمیں پراپر پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے بھی ہمیں حق نہیں مل رہے، ہمیں بجلی مہنگی مل رہی ہے، ہمیں گیس مہنگی مل رہی ہے، ہمیں ہر چیز پہ جی ایس ٹی دینی پڑ رہی ہے۔ تو کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو تو بہت زیادہ مراحات آلریڈی حاصل ہیں، ان کو سبسڈیز دی جا رہی ہیں۔ تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو عوام ہے آپ کے ساتھ بالکل کھڑی ہے، آپ کا خون ہمارا خون سیم ہی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کی پالیسی ایسی ہے کہ وہ ہمارا بھی خون چوس رہے ہیں، آپ لوگوں کا بھی خون چوس رہے ہیں۔ اس دوران اگر یہ بات سمجھتے ہو کہ ہم پاکستانی لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ بالکل غلط ہو۔ ہم پاکستانی لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس دفعہ تو آپ نے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ آپ نے آواز اٹھائی، ایک دفعہ نہیں اٹھائی، اور آپ نے جب بھی آواز اٹھائی اس کے بعد سے آپ کے رائٹس مانے گئے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے آواز اٹھائی تھی، آپ نے پولیس والوں کی پتلونیں جلائی تھی، ہمیں سب یاد ہے۔ آپ غیرت مند قوم ہو، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جب کوئی مسئلہ آئے گا تو سب سے پہلے ہمارے کشمیری بھائی جو کہ ہمارے دل کے بھی قریب ہیں اور ہمارے دارالحکومت کے بھی قریب ہیں، سب سے پہلے یہ ہمارے لیے آئیں گے، اپنی جانیں دیں گے۔ اس بات کا سب کو پتہ ہے، ماضی کے اندر بھی یہ چیزیں آپ نے دکھائی ہیں، اور جتنا متحد آپ ہو اور ماشاء اللہ سے جتنے آپ نے یہ احتجاج کیے ہیں سب کامیاب رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ بھائی چارہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ جس طرح آپ لوگ ایک اکٹھے ہو جاتے ہو، ایک جان ہو جاتے ہو، تو دیکھنے میں یہ اپنی مثال آپ پہ بہت کم ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان شہداء کو، ان غازیوں کو، ان زخمیوں کو کہ جنہوں نے اس تحریک کے اندر نقصان اٹھایا۔ زخمیوں کو 10 لاکھ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لواحقین کو نوکری دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور 6 ماہ کے اندر یہ ساری چیزیں پروسیس میں آ جائیں گی۔ تو ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کشمیریوں کی جد و جہد کا کتنا مزہ آیا آپ کو دیکھنے کا اور سننے کا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔